بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نصیر خان یوسفزئی پروگرام سیاسی محاذ کے ساتھ. ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کافی گرما گرمی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف اے پی سی بلائی جا رہی ہے کہ کسی طرح حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے، اور دوسری طرف حکومت میں اپنی ضد پہ قائم ہے کہ کسی چور ڈاکو لٹیرے کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اے پی سی ہو رہی ہے، اور جس میں اگر اے پی سی کی ناکامی کی بات کی جائے تو سب سے پہلی ناکامی کی بات یہ ہے کہ اس میں میاں محمد نواز شریف شرکت نہیں کریں گے. ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس میں شرکت نہیں کریں گے، بلکہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی قیادت کی طرف سے 5 ارکان منتخب کیے گئے ہیں، جن میں راجہ ظفر الحق، احسن اقبال اور 3 اور نمائندے شامل ہوں گے. یہ اے پی سی جو بلائی گئی ہے یہ خاص طور پہ فضل الرحمان کے کہنے پہ بلائی گئی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عادل شیرازی صاحب. ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اے پی سی بلائی گئی ہے اس کے آگے کیا ثمرات پاکستانی سیاست پہ مرتب ہوں گے، اور آیا یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائیں گے یا نہیں. اے پی سی بلائی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے اے پی سی میں جانے سے معذرت کر لی. بہت بہت شکریہ نصیر خان، آپ نے تو آتے ہی بڑا اٹیک کیا ہے. ایک بڑا کوشچن میرے سامنے رکھا ہے. اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک اے پی سی کے بارے میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے، اس سے پہلے بھی حزب الاختلاف پارٹیز نے اے پی سی بلائی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور اس میں 9 پارٹیوں نے شرکت کی تھی. 9 پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی اور اس کی سربراہی مفتی محمود الحسن صاحب تھے، اور انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے. اس وقت اے پی سی میں 5 پارٹیز بھی، اگر آپ کہیں کہ 5 پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں لگتا. اور دوسری طرف میاں نواز شریف کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا صاحب بار بار جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کامیاب اے پی سی ہوگی. البتہ کوشش جاری ہے. آج کی ہماری جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ ہے نیب مقدمات. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو سٹیپ لیے گئے ہیں کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا، ڈاکو چور لٹیرے کا احتساب ہوگا، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ نیب کا جو شکنجہ ہے وہ سیاسی جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، ان کے خلاف تنگ ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے، یہ جو اے پی سی بلائی گئی ہے یہ حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے بلائی گئی ہے، یا حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بلائی گئی ہے کہ حکومت اپنا کام جو مقدمات ہیں نیب کے اس سے پیچھے ہٹ جائے اور جو ایک ریلیف میسر ہو جائے یہ اپوزیشن کو؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت نصیر خان آپ نے جو کوشچن کیا ہے بہت اچھا ویلنٹ کوشچن ہے، لیکن اب صورتحال 50% ہو گئی ہے. ایک طرف این آر او کیسز جاری ہیں اور جارحانہ انداز سے کیپٹن کا، اور دوسری طرف اے پی سی جو مشکلات قائم کر سکتی تھی خان صاحب کے لیے. ابھی قبل اس وقت کہنا ہے کہ کیا وہ اس وقت کامیاب اے پی سی ہو پاتی ہے یا نہیں. ظاہر بات ہے کامیاب ہوگی تو خان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور دوسری طرف خان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سیاست ہوتی رہی ہے اور تمام پولیٹیشین یہی کہتے رہے ہیں کہ میں فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، فلاں سے دولت واپس لوں گا، تو ایسے بیانات آتے رہے ہیں، لیکن پھر این آر او دیا جاتا رہا ہے، اور ملک کا نظام جس طرح چلتی کا نام گاڑی ہے، ملک چلتا رہا ہے. تو یہ جو کروشل صورتحال ہے یہ آنے والے 3 دنوں میں آپ کے سامنے ہو جائے گی. 3 دنوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو آج کی ہمارے پاس دوسری بڑی سٹوری ہے وہ ہے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں 3-4 دن پہلے جو اسرائیل کا جو طیارہ مبینہ طور پہ پاکستان آیا، مبینہ طور پہ پاکستان میں لینڈ کیا، 10 گھنٹے حکومت سے ملاقات ہوئی، مبینہ طور پہ اس کا جو سوشل میڈیا پہ اور پاکستانی چینل میں اس چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. اس کی بنیاد اسرائیل کا ایک صحافی تھا جس نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل کا جو طیارہ تھا وہ پاکستان آیا، لینڈ کیا اور حکومت سے مذاکرات کیے، اور 10 گھنٹے کے بعد پھر چلا گیا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہی جو ٹویٹ اسرائیل کے جو صحافی تھا اس نے کیا کہ وہ اپنی بات ہی سے مکر گیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بغیر تحقیق کے خبر کو چلا دیتا ہے، اور پاکستان میں ایک افراتفری کی جو ہم سچویشن تھی وہ پیدا ہو گئی، کیونکہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس کو پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا.
تو یہ کیا سازش ہو سکتی ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہوگی؟ اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچا؟ دیکھیں یہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب تک سچ سامنے آتا ہے تو جھوٹ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، بہت ساری ایسی خبریں میڈیا میں گردش کرتی رہیں. الیکشن